نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ کسی بھی رشتے سے شکوے شکایتیں اتنی کریں جو قابل برداشت ہوں، ورنہ ضرورت سے زیادہ شکایتیں وقت کے ساتھ رشتوں کو بوجھ بنا دیتی ہیں۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کے ساتھی سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا فرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ جس کو شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی اسے مزید نعمتیں حاصل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے راستے میں چڑھ آئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تاکہ گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی اطاعت جانے۔ یا اللہ ہمیں توبہ کے وقت ایسا رونا عطا فرما جو دل کی گہرائیوں سے نکلے اور اس طرح نکلے کہ تجھے ہم پہ ترس آ جائے اور تو ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب راستے سمجھ میں آنے لگتے ہیں تب لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ مفت کی چیزوں میں اکثر مفاد یا خطرہ چھپا ہوتا ہے، ہمیشہ قیمت چکاؤ تاکہ آزادی برقرار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے آ جاتے ہیں۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چہرے سے زیادہ دل صاف ہو تو رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ میں نے کبھی کسی کی دولت سے محبت نہیں کی، نہ چمکتے چہروں یا اونچے مقاموں سے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگے جو لفظوں سے نہیں احساس سے بات کرتے ہیں، جن کے لہجے میں نرمی ہو، جن کی آنکھوں میں ہمدردی چھپی ہو، جن کا دل دوسروں کے دکھ پہ دھڑکے۔ میں نے ہمیشہ حسن میں نہیں انسانیت میں خوبصورتی دیکھی، کیونکہ چہرے بدل جاتے ہیں مگر دلوں کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو رشتوں کو نبھاتے ہیں، جو کسی کے دکھ کو اپنا سمجھ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ اصل کشش دولت یا شہرت میں نہیں، اصل حسن اس دل میں ہے جو کسی کے لیے دعا بن جائے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم بچپن میں کہا پڑھتے تھے، اگر آسمان کی طرف الٹا جوتا دیکھ لیتے تو دوڑ کر اسے سیدھا کر دیتے، اور اگر زمین پہ پڑی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نظر آتا تو لپک کر اسے اٹھاتے کسی اونچی جگہ پر رکھتے تھے اور خدا سے معذرت کے طور پر ایک بوسہ بیچتے۔ آخر وہ کون سی معصوم پاکیزہ روحیں تھیں جنہیں ہم نے راہ میں کہیں کھو دیا۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان سے سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہی کافی ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ اگر ہو سکے تو کبھی کبھار لوگوں کی دل رکھ لیا کریں، ان کی ناپسندیدہ بات برداشت کر لیا کریں، ان کے غصے مزاج کو اگنور کر دیا کریں، کیونکہ لوگ ہمیشہ نہیں رہتے، اچانک مر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنوں کی نظر ہی غیروں سے بڑھ کر نظر بد ثابت ہوتی ہے۔ خود کلامی کی عادت ڈال لیجیے، یہ طے ہے کہ اکیلے چھوڑ دیے جاؤ گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، جو دوسرے کہتے تھے وہی کرتا تھا، میں بھٹکا ہوا تھا، ہمیشہ دوسروں کی سنتا تھا، میں کھویا ہوا تھا، پھر میں نے سب کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ خود کو بھی، پھر میں نے سب کو پا لیا یہاں تک کہ خود کو بھی۔ گھر وہ نہیں ہوتا جہاں دیواریں اونچی ہوں، پردے مہنگے ہوں یا فرنیچر چمکتا ہو۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں دل کو سکون ملے، جہاں سانس لینا آسان لگے، جہاں لفظوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہو۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں آپ کا انتظار ہو، جہاں کوئی دروازہ کھول کر کہے آ گئے آپ، جہاں خاموشی بھی اپنائیت سے بھری ہو، جہاں آپ کی تھکن دیکھ کر چائے خود بن جائے۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا دل واپس جانا چاہے، چاہے دنیا کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ آخر میں انسان وہیں لوٹنا چاہے جہاں وہ اپنا محسوس کرے۔
اے اللہ، ہر اس شخص کو سکون عطا فرما جو اپنی حالات کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہر انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہر بے سکون دل کو سکون عطا فرما، اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ تم کوئی بھی ہو، اگر تمہاری زبان محبت ہے تو تم خوبصورت ہو۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، کمال تو سہنے والے کرتے ہیں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں آپ کچھ نہ کہوں، وہی بہتر لگتا ہے۔ ایک بابا جی فرماتے تھے، ایک ایسا دوست بھی ہونا چاہیے جو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرا دے، اور وہ دوست درود سلام ہے۔ بعض اوقات ہمیں ان لوگوں کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے جو ہم پر چھپ کے وار کرتے ہیں اور سامنے سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے ان سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جس پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ اور ہمارا رب مہربان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، خود پہ کرے امان وار انسان۔ شادی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، اس میں ذمہ داریاں، حرجات، مزاج کا فرق اور روزمرہ کے مسائل شامل ہوتے ہیں، مگر جب دونوں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ عام سے زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ ہم بڑے ہو کر وہ نہیں بن پاتے جو بننے کی صلاحیت ہمیں ہوتی ہے، ہم وہ بنتے ہیں جو ہمارے والدین، اساتذہ اور ہماری سوسائٹی کے افراد ہمارے اوپر لیبل لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارا اصل ٹیلنٹ ہمارے بارے میں منفی ریمارکس کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔